بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہشتم اور اس کا باب سوم، سبق نمبر 3.5 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات پر مبنی سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا جو سبق ہے اس کے 2 حاصلات تعلم ہیں کہ ملاقات اور استئذان کے احکام کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے سمجھ سکیں اور محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہ 2 حاصلات تعلم انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سے 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، ملاقات سے پہلے اجازت لینے کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر 2، حیا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نمبر 3، کیا حیا کے بغیر ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 سوالات ہیں آپ سے، تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ ملاقات اور استئذان کے احکام، محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی۔ اس چیز کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے مکمل کریں گے، پڑھیں گے آج کے لیکچر میں۔ ملاقات اور استئذان کے احکام، اجازت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے، اور داخل ہونے کا ادب بھی بتایا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل ہونا منع ہے۔ تو گویا کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لازمی ہے، اس کو انفارم کرنا لازمی ہے، اور بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ اور حتیٰ کہ انسان کو اپنے گھر میں بھی جانے سے پہلے ایک دفعہ دستک ضرور دینی چاہیے، تاکہ کچھ بھی کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں اور گھر میں موجود جو افراد ہیں وہ بھی باخبر ہو جائیں کہ گیٹ پر، دروازے پر کوئی آ چکا ہے۔ تو لہٰذا بغیر اجازت یا بغیر نوک کیے ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ اے ایمان والو، نہ تم داخل ہو گھروں میں غیر بیوتکم، کسی کے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو۔ تو گویا کہ اجازت لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر میں کوئی نہیں پایا جاتا، آپ کسی کو معلوم کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ واپس لوٹ جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ اب میں اتنا سفر کر کے آیا، گھر میں کوئی مل نہیں رہا، میں نے دستک ہی دینی ہے، یا میں دیوار پھیلا کر دروازہ کھول کے ان کے آنے سے پہلے میں گھر میں مجمع لگا کے بیٹھ جاؤں۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ اسلامی راستہ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ آپ 3 دفعہ دستک دیں، اور دستک پر اگر جواب نہ ملے آپ واپس چلے جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دروازہ کھلا ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے، تو کوشش کریں گھر میں داخل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ آیات میں حکم نازل کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے والا گنہگار قرار دیا گیا۔ تو گویا کہ ہر ایک انسان کی، ہر گھر کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، تو اس میں داخل ہونا بغیر اجازت کے، آج کے دور میں تو اجازت بہت ہی آسان ہو چکی ہے۔ آپ واٹس ایپ، فیس بک اور اسی طرح جو ہے وہ کال پہ، کسی پہ بھی جو جدید ذرائع ہیں، آپ کال کر کے انفارم کر کے آ سکتے ہیں، اور بغیر دستک کیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون کہاں پہ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ زیادہ آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ سہولیات دی ہیں ان پر سوال بھی زیادہ ہوں گے۔ پرانے دور کے اگر لوگ دیکھیں تو ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے دروازے پر دستک کیوں زیادہ دفعہ دیے، لیکن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس واٹس ایپ بھی تھا، فیس بک بھی ہے، کال بھی ہے، ہر چیز ہے، آپ نے وہاں کیوں نہیں انفارم کیا، ان سے کیوں نہیں معلوم کیا کہ وہ کہاں پر ہیں، کیوں آپ نے بار بار دروازے پر دستک دی ہے؟ تو گویا کہ یہ بھی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سوالات کرنے ہیں۔ اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ بسا اوقات ایک انسان کال نہیں اٹھا رہا تو ہم کیا کرتے ہیں، کال پہ کال کر رہے ہوتے ہیں، کال بھی ایک دستک کی طرح ہی ہے۔ تو گویا کہ 3 دفعہ اگر آپ نے کال کر دی ہے تو 4تھی دفعہ نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ بندہ بزی ہوگا، میٹنگ میں ہوگا، کہیں آپ کی کال نہیں ریسیو کرنا چاہ رہا، تو 3 دفعہ سے زیادہ کال نہ کریں۔ تو گویا کہ رات کو سونے کے بعد بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ کسی کے آرام کا ہے، تو اس ٹائم پہ کال کرنا جس سے اس کے آرام میں خلل آئے، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ نمبر 1، آرام کے وقت ملاقات سے گریز کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سرپرائز دینا ہوتا ہے، اور شہر سے دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور گویا کہ بغیر انفارم کیے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر گھر کے معاملات اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سہولیات دی ہیں تو سوال تو کریں گے اللہ تعالیٰ کہ بھئی آپ کے پاس جدید ذرائع تھے، آپ نے آنے سے پہلے کیوں نہیں انفارم کیا؟ پرانے دور کی تو بات نہیں ہے کہ آنے سے پہلے انفارم نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اس دور میں انفارم کے راستے نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگ خط کے ذریعے، چٹھیوں کے ذریعے انفارم کر دیا کرتے تھے کہ ہم فلاں وقت میں آئیں گے آپ کے پاس۔ لیکن ہمارے پاس تو ایک ایک لمحے والا جو ہے وہ ایک آلات موجود ہیں، ایک سیکنڈ میں ہم ایک پوری دنیا میں بات کر سکتے ہیں، تو گویا کہ ہم سے جو ہے وہ سوال اور بھی کڑے ہونے ہیں۔ اور اسی طرح جانے سے پہلے رابطہ ضرور کیا جائے، سرپرائز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بار دستک دیں، جواب نہ ملے تو واپس آ جائیں، گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ تو یہ آداب جو ہے وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ تمام کے تمام کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بعد 3 بار دستک دے کر آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش یہ کریں ایک دفعہ دستک دیں، انتظار کریں دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ، بار بار جو ہے وہ ایک جلدی میں ایسا نہ کریں۔ اندر جانے پر نظروں کو نیچی رکھیں، کسی کے گھر جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نظریں بالکل کبھی ادھر، ان چیزوں سے گریز کیا جائے، اپنی نظریں فوکس کریں اور اپنے راستے پر اور سیدھا جا کر کوشش کریں اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچے رکھیں۔ اور اسی طرح اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں۔ اب اگر اجازت نہیں ملی تو میں اتنا سفر کیوں کر کے آیا ہوں، اب تو میں آؤں گا، رہوں گا اور اس کے بعد ہی جاؤں گا، تو ایسی ضد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت ملنے پر آہستہ سے گھر میں داخل ہوں، ایسا نہ لگے کہ شاید کوئی کسی جو ہے وہ اسکول کا یا کسی کالج کا دروازہ کھل گیا کہ بچے وہ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، تو کوشش کریں۔ اور کالج اور اسکول کے بچوں کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ لازمی ہے، کلاس میں داخل ہوں تو ادب سے ہوں، اسکول سے باہر جانا ہے تو ادب سے، اسی طرح گھر میں جانا ہے تو ادب سے، کسی کے گھر جانا ہے تو ادب کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں رہنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتاتی ہیں۔ استئذان کی حکمت کیا ہے؟ استئذان کہتے ہیں اجازت کو، کسی کے گھر جانے سے پہلے آپ اجازت لیتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ نمبر 1، شخصی حقوق کا احترام، لوگوں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ ان کا احترام باقی رہتا ہے۔ گویا کہ کسی کے گھر میں اگر جا رہا ہوں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے میرے گھر کون آ رہا ہے، تو گویا کہ ان کا احترام ہم نے کیا ہے۔ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری اس سے ہوتی ہے۔ معاشرتی سکون، اجازت لینے سے معاشرے میں سکون اور بھروسے کا ماحول بنتا ہے، نہیں تو اگر بغیر انفارم کیے، بغیر اجازت لیے اگر کسی کے گھر آنا جانا شروع ہو جائے، ہر انسان اسی جو ہے وہ بے چینی میں رہے گا کہ شاید میرے گھر کب کون آ رہا ہے، تو لہٰذا اجازت جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے اور جانے سے پہلے انفارم کرنا چاہیے۔ محفل میں حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے، تو اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ حیا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور محفل میں پاک دامنی یہ ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا شعور اور حیا کا اظہار۔ گویا کہ ایسی محفل میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے جن محفلوں میں بے حیائی اور غیر ضروری جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، جہاں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یا آپ کو ایسی دوستی وہاں پہ ملتی ہے جو آپ کو جو ہے وہ مزید بگاڑ سکتی ہے، تو آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان میں جب حیا باقی نہیں رہتا پھر وہ جو چاہے مرضی کر لے۔ انسان اور جانور میں بیسک فرق کیا ہے؟ حیا کا ہے۔ جب حیا جانور میں نہیں ہوتا تو وہ معاشرے میں جہاں گندگی کرنا چاہے، جہاں بھاگنا چاہے، جو مرضی کرنا چاہے کر لے، کیوں لوگ اسے جانور بلاتے ہیں؟ اور یہی وصف اگر انسان سے اٹھ جائے کہ اس میں حیا باقی نہ رہے تو وہ بھی معاشرے میں اسی طرح جو وہ گندگی ہی پھیلاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اور جانور میں بیسک جو فرق ہے وہ حیا کا ہے۔ تنہائی میں حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پوشیدہ اعمال میں پاک دامنی، اکیلے میں بھی برے کاموں سے اجتناب کرنا۔ قرآنی دلیل یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، خائن جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نظروں کو بھی جانتا ہے جو اپنی نظروں کو ٹھیک نہیں استعمال کرتے، وہ لوگ جو غلط سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سوچ سے بھی واقف ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں کئی ایسے دلائل ہیں جو انسان کی پوشیدگی کے جو اعمال ہیں اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کا رویہ کیا ہے کہ خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور ہمیں رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کے بارے میں روز محشر جواب دہ ہونا ہے، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہمیں۔ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنے کا ایک حقیقی حیا، یہ بھی مظہر ہے۔ مغربی تہذیب میں حیا کا فقدان مگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا یہ لازمی ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ مغربی جو تہذیب ہے آج ان میں حیا نہیں ہے،
اور اس کا جو آپ کلچر اور ان کا سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی رشتہ داری اور اپنے حسب نسب سے ہی واقف نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اس میں حیا بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، خاندان، حسب و نسب، تمام چیزیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو جو وہ اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اور نتیجہ اور عملی اقدامات کیا ہیں اس سبق کے کہ ہر حال میں حیا اور پاک دامنی کو اپنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر چھوٹا بڑا، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے وہ ان احکامات پہ عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قیامت کے دن جواب دہی کا خوف یہ حیا کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کو اپناتے ہوئے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے ہر انسان نے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر پہلو میں حیا کو عملی طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ یہ کہنے کے عملی اقدامات ہیں میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تو ان اقدامات کو اپنانا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ عزیز طلبہ، لیکچر کی روشنی میں اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں پر ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے طلبہ سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ النور میں حجاب، استئذان اور ملاقات کے آداب سے متعلق آیات کا مطالعہ کریں اور ان کے اہم نکات حوالہ کاپی پر خوش خط تحریر کریں، تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عفت و پاک دامنی کی اہمیت، اسلامی معاشرے میں عفت و حیا اور پاکیزگی کی بنیاد، اس چیز کو ہم نے پڑھا، حجاب کے احکام پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، تو ان تمام چیزوں اور آخر میں عملی اقدامات کیا ہیں ہمارے لیے، اس چیز کو ہم نے پڑھا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ملاقات اور استئذان کے احکامات کو سمجھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے، تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ ہے اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔